बसिलसिला अफ़साना फ़न अफ़साना शनासी हम प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद के 3 अफ़साने हम पढ़ चुके हैं। आज का अफ़साना है पंचायत। सबसे पहले इसके किरदारों की बात कर लेते हैं। किरदारों में हैं अलगू चौधरी, जम्मन शेख, बूढ़ी खाला, समझू सेठ और बी फ़हमन। अगर थीम की बात करें तो जज के लिए इंसाफ जो है वो मज़हब का दर्जा रखता है और गाँव के जो लोग होते हैं उनके लिए इंसाफ तमाम रिश्तों से बढ़कर है। प्रेमचंद का जैसा असलूब है, ये अफ़साना भी उसका ज़ाहिर करता है। प्रेमचंद ने एक मुनफ़रिद मौज़ू यानी पंचायत या इंसाफ की अहमियत पर इस अफ़साने में रोशनी डाली है। अगर हम इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र ना रखें, तो मुआशरे की जड़ें जो हैं वो खोखली हो जाएँगी। अब इस अफ़साने की मुख्तसर तरीन कहानी जो है उसको देख लेते हैं कि अलगू चौधरी और शेख जुम्मन बहुत गहरे दोस्त थे। उनका जो ये दोस्ताना था ना या याराना था वो बचपन से था, क्योंकि वो शेख जुमेराती के पास पढ़ते थे। अब शेख जुम्मन जो था उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था अलगू चौधरी। शेख जुम्मन थोड़ा-सा चालाक था। उसने आप अपनी एक बूढ़ी खाला को अपने पास रखा हुआ था, जो बेऔलाद थी। उसने खाला से ये वादा किया था कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको रोटी, कपड़ा दूँगा और आपकी खिदमत करूँगा। खाला ने शेख जुम्मन के वादों वादों पर यकीन करके अपनी तमाम जायदाद उसके नाम कर दी और फिर शेख जुम्मन की जो बीवी थी, उसने उस पर जुल्म ज़्यादतियाँ शुरू कर दी। अब बूढ़ी खाला जब रोटी, कपड़े और अपनी जान से तंग आ गई, तो वो घर-घर जाकर पंचायत की अपने साथ बेइंसाफ़ी की खबर सुनाती और पंचायत की दुहाई देती। चूँकि शेख जुम्मन का बहुत चर्चा था, इसलिए वो समझता था कि कोई भी इस बूढ़ी खाला की नहीं सुनेगा। लेकिन गाँव का माहौल था और एक दिन गाँव वालों ने पंचायत बुला ली। जब पंचायत बैठ गई तो बूढ़ी खाला ने क्या कहते हैं पंचायत में मौजूद तमाम लोगों को अपनी कहानी बनाई और ये कहानी जब वो बताती है तो प्रेमचंद बहुत फनकाराना अंदाज में उसकी उक्कासी करते हैं। थोड़े से अफसाने में से इक़्तिबास देखते हैं। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाज़रीन को मुखातिब करके कहा, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। उसे आप लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताएन हयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल 6 महीने तो मैंने इनके साथ इस तरह रो धोकर काटे। अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती। बेकस बेवा हूँ, थाना कचहरी नहीं कर सकती, सवाए तुम लोगों के और किससे अपना दुख दर्द लूं। तुम लोग जो राह निकाल दो, उस राह पर चलूं। अगर मेरी बुराई देखो, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन की बुराई देखो तो उससे समझाओ कि क्यों एक बेकस की आ लेता है। उसकी इस तकरीर का पंचों पर बहुत असर हुआ और जाहिर है अलगू पर भी असर हुआ। हालांकि जुम्मन शेख जो था वो बहुत खुश था कि अलगू से चूंकि उसका बचपन का याराना है और दोनों के दरमियान दोस्ताना है, इसलिए वो उसके खिलाफ फैसला नहीं देगा। अलगू एक इंसान पसंद शख्सियत था, कानूनी आदमी था। उसने दोनों की बातें सुनी और फैसला खाला के हक में दे दिया। ये सुनकर शेख जुम्मन पर गुस्सा तारी हो गया और उसने अलगू पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और उनकी दोस्ती खत्म हो गई। अब वो अपने दोस्त के खिलाफ हो गया और जैसा कि
دشمنی میں ہوتا ہے اس نے بدلے کے لیے مختلف طریقے سوچنا شروع کر دیے۔ جلد ہی اسے موقع مل گیا کیونکہ الگو گاؤں کے میلے میں گیا تھا اور وہاں سے بیلوں کی ایک جوڑی لایا تھا۔ ایک بیل مر گیا، دوسرا بیل اس نے سمجھو سیٹ کو بیچ دیا کیونکہ اکیلے بیل سے نہ وہ ہل جوت سکتا تھا نہ ہی کوئی کام کر سکتا تھا۔ سمجھو سیٹ ایک سمجھے ساہوکار تھا، وہ شہر جاتا، وہاں سے چیزیں لے کے آتا اور گاؤں میں لا کر بیچتا۔ اس نے بیل سے اس کی ہمت سے زیادہ کام لیا اور اسے خوراک نہ دی، تو بیل کام محنت مشقت سے کمزور ہوتا گیا اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک دن اسی وجہ سے وہ جب شہر سے گھی وغیرہ اور گڑ لا رہا تھا تو راستے میں وہ بیل گرا اور مر گیا۔ اب سمجھو جو تھا اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ جب بھی الگو آتا تو دونوں میاں بیوی سمجھو سیٹ اور اس کی بیوی لڑائی کر کے اسے واپس بھیج دیتے۔ آخر تنگ آ کر پیسوں تکرار ہوئی اور فیصلہ پھر پنچایت میں چلا گیا۔ اب سمجھو جو ہے وہ اس واقعے کو جو پہلے ہو چکا تھا بنیاد بنا کر اس نے پنچایت میں جج چنا جمن کا نام سن کر الگو پریشان ہو گیا کہ یہ میرے خلاف فیصلہ دے گا، لیکن جب جمن نے دلائل سنے تو اس نے الگو کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور فیصلہ دینے کے بعد شیخ جمن الگو کے پاس آیا اور گلے لپٹ کر کہنے لگا، پہلے میں تمہارا دشمن تھا مگر آج پتہ چل گیا ہے کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست یا دشمن نہیں ہوتا۔ جمن کی بات سن کر الگو کا دل بھر آیا اور دونوں رونے لگے اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ یوں ایک پنچایت کی وجہ سے دوبارہ جو ان کی دوستی ختم ہوئی تھی ایک انصاف پسند فیصلے کی وجہ سے دوبارہ قائم ہوگی۔ السلام علیکم سر، آپ آ چکے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکچر نمبر 32 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو افسانہ پنچایت پڑھنے کے بعد اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، بے تحاشا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ انصاف سے ہی معاشرے مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ مذہب کے بغیر تو معاشرے رہ سکتے ہیں لیکن انصاف کے بغیر معاشرے نہیں رہ سکتے۔ اور وہ انصاف کے حوالے سے وہ واقعہ تو ہمیں ازبر ہے کہ جب قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، تو کچھ لوگ سفارش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ تو معاشرے کے اندر سب سے بڑا مذہب انصاف کا ہی ہوتا ہے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ آج میڈم صاحبہ گرامر آپ نے شامل نہیں کی۔ جی پہلی معروضی ہے ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ سے، غرۃ الکمال۔ غرۃ الکمال آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ امیر خسرو کے دیوان کا نام ہے۔ امیر خسرو کی کل 99 تصانیف ہیں، 28 موجود ہیں اور ان میں سے 5 دواوین ہیں ان کے۔ تو ان کا جو پہلا دیوان ہے جو انہوں نے 16 سال کی عمر میں مرتب کیا تھا، تحفۃ الصغر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دیوان مرتب کیا تھا وسط الحیات۔
ये उसको नाम दिया गया। फिर इनका तीसरा दीवान था गुर्रतुल कमाल। उसके बाद इनका चौथा दीवान था बकियतुन नकिया से मंसूब एक किताब है खाले के बारी गया था। नहीं, वो मुफ्ताहुल फतूह में था। खिलजी के फतूहात का जिक्र मुफ्ताहुल फतूह में था, और किरान और जी सादैन सर, में। शो होना शुरू हुई है आपको? जी जी, शो होना शुरू हो गया है। इसको बैक कीजिए, पिछली स्लाइड ऑन कीजिए। ठीक है जी सर। 5 मसनवियाँ थी जो इन्होंने लिखी थी, जिनको मेरे ख्याल में खुमसा भी कहा जाता है, और किरान और सादैन ये रज़मिया मसनवी थी। अच्छा, अमीर खुसरो को अपने हिंदुस्तानी होने पर और अपनी हिंदी जुबान पर फख्र था। इस हवाले से उन्होंने एक शेर लिखा है कि चू मन तूतिये हिंदम आज रास्त मा पुरसी जमन हिंदवी पुरस्ता नग्ज गोयम। यानी मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र है, हिंदुस्तानी जुबान पर फख्र है। अमीर खुसरो का एक लक़ब तूतिये हिंद भी है। तूतिये हिंद, हिंदुस्तान का तूती। तो कहते हैं कि ये निजामुद्दीन औलिया ने इनको ये लक़ब दिया था तूतिये हिंद का। तो कहीं किसी किताब से पढ़ा है, ये मुस्तनद नहीं है। तो खैर, कहा जाता है अमीर खुसरो को बुलबुल हिंद भी कहा जाता है, बुलबुल हिंद दाग को भी कहा जाता है, अमीर खुसरो को भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन तूतिये हिंद भी इनको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मरूजी है कि अमीर खुसरो का हिंदी दीवान ये नापैद है। अच्छा, उसके बाद है हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक खाले के बारी किसकी तसनीफ है? खाले के बारी ये किताब मुरतब की है प्रोफेसर हाफिज महमूद शिरानी ने, और हाफिज महमूद शिरानी साहब का कहना है कि ये जो खाले के बारी किताब है ये ज़ियाउद्दीन खुसरो की है, और 1031 हिजरी में ये किताब लिखी गई है, और इसका दूसरा नाम है हिफ्जुल लिसान। खाले के बारी का दूसरा नाम है हिफ्जुल लिसान, और हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक ये ज़ियाउद्दीन खुसरो की तसनीफ है। इसको 1944 में हाफिज महमूद शिरानी ने मुरतब करके शाये करवाया था। ये अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से शाये हुई थी। तो खाले के बारी ये दरअसल अशार पर मुश्तमिल एक किताब है। इसमें फारसी के अशार भी हैं और हिंदी के अशार भी हैं। इसमें कुल 280 अशार हैं खाले के बारी में, और इसके 63 पार्ट्स हैं, यानी 63 इसके हिस्से हैं। तो खाले के बारी जो के लेकिन आज भी बहुत से नकात समझते हैं कि खाले के बारी अमीर खुसरो की है, उन्हीं से मंसूब है, लेकिन हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक ये ज़ियाउद्दीन खुसरो की है, और उन्होंने इसी नाम से ही मुरतब की है। नेक्स्ट मरूजी है मैडम साहब नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी सर, कर रही। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन हैं? ये आप सबके इल्म में है कि हाफिज महमूद शिरानी की तहकीक के मुताबिक जब महमूद गजनवी की पंजाब में आमद हुई थी, तो उसके बाद फिर उर्दू का आगाज हुआ था, और उर्दू और पंजाबी में माँ बेटी का रिश्ता है। और फिर इन्होंने मसादिर, तज़किर व तानीस के कायदों से भी साबित करने की कोशिश की कि उर्दू और पंजाबी का आपस में रिश्ता है।
یہ 1928 میں انہوں نے کتاب شائع کی تھی پنجاب میں اردو. تو اس کے دیباچے کا نام ہے عرض حال. اور اس سے پہلے 5 سال پہلے حافظ محمود شیرانی کے نظریے سے 5 سال پہلے ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی اپنا نظریہ پیش کر چکے تھے کہ اردو کا آغاز دکن سے ہوا. تو ویسے بھی میر تقی میر کا اگر تذکرہ دیکھا جائے، انہوں نے نکات الشورى میں دکن کی نثر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بے رتبہ نثر ہے، بے مرتبہ نثر ہے. تو حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو کا نظریہ پیش کیا تھا، اور یہ نظریہ انہوں نے 1928 میں پیش کیا تھا، اور اپنی کتاب کا نام بھی پنجاب میں اردو رکھا تھا. اس کے بعد ہے تحقیقی مجلہ. تحقیقی مجلہ معیار، یہ اسلام آباد میں ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، جس کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس یونیورسٹی کا تحقیقی مجلہ ہے معیار. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دریافت وہ نمل یونیورسٹی کا ہے، اور بازیافت پڑھا تھا وہ پنجاب یونیورسٹی کا ہے. اس کے بعد ہے کہ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق میں غلطیوں کی نشاندہی کی اصغر امروہوی نے کی. اردو کی ابتدائی لغات اور نصاب نامے، یہ مقالہ ہے ڈاکٹر رؤف پاریکھ کا. اردو کی پہلی نصابی کتاب مثل خالق باری کو تصور کیا جاتا ہے، جو کہ اجے سکندر کی ہے. ایک خالق باری ہے جو امیر خسرو سے منسوب ہے، یا حافظ محمود شیرانی کے مطابق ضیاء الدین خسرو کی ہے خالق باری. تو لیکن ایک اور ہے مثل خالق باری، یہ اجے سکندر کی ہے، اور یہ اردو کی پہلی نصابی کتاب بھی تصور کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے ایہام گوئی. ایہام گوئی کا آغاز 1719 میں ہوا، یعنی محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں ہوا تھا. محمد شاہ رنگیلا، اس کے بارے میں کسی لیکچر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. یہ 1720 سے لے کر 1748 تک ہندوستان کا مغل بادشاہ یہ رہا تھا محمد شاہ رنگیلا. تو اس کے عہد میں ایہام گوئی کی تحریک نمایاں ہو کر سامنے آئی، اور ایہام گوئی کی تاریخ کو اردو کی پہلی تحریک بھی، یا اردو کی پہلی تاریخ کو کہا جاتا ہے. اردو ادب میں جی سر کر دیے. جی، ایہام گوئی کی تاریخ 1719 میں شروع ہوئی تھی محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں، اور یہ 25 سال تک رہی تھی. یہ اردو کی پہلی تحریک تھی، لیکن اردو کی پہلی باقاعدہ ادبی تحریک وہ علی گڑھ تحریک ہے. اردو کی پہلی تحریک ایہام گوئی کی تحریک ہے. تو ایہام کا لغوی معنی ہے وہم میں ڈالنا، یعنی کلام میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک معنی قریب کے اور دوسرے معنی بعید کے. شاعر کی مراد بعید کے معنی ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کو سنت توریہ بھی کہا جاتا ہے. سنت ایہام کو سپرسٹیشن سر یہ کہ نیو بچہ جو ہے بار بار اس کو ٹچ کر رہا ہے، یہ ذرا اسے منع کر دیں. کس نام سے ہے وہ؟ یہ سر نام نہیں شو ہو رہا، لیکن کوئی ٹچ کر رہا ہے ٹیک کنٹرول کو. جی، ٹیک کنٹرول پر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز. آپ کسی چیز کو مت چھیڑیں، نہ ہی ریکارڈنگ کو چھیڑیں، نہ ہی ٹیک کنٹرول کو چھیڑیں. اگر میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی اور آپ نیو ممبر ہیں تو آپ سب سے پہلے جو مائک کا نشان بنا ہوا ہے آپ اس پر کلک کریں. پھر 3 آپشن آئیں گے، ڈیوائس، اسپیکر یا میوٹ.
تو آپ پھر اسپیکر پہ کلک کریں تو آپ کو میری آواز آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ ٹیک کنٹرول پر کلک بالکل نہ کیجیے اور نہ ہی ریکارڈنگ پر کلک کیجیے. تو ایہام جس کو انگریزی میں سپرسٹیشن کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو سنت توریہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں توجہ، تخیل اور مغالطہ یہ اس کے عناصر ہیں. توجہ یعنی کہ توجیہ بیان کرنا جس کو کہتے ہیں، تخیل، توجیہی، تخیل اور مغالطہ یہ اس کے عناصر ہیں. اس کا تعلق مانوی اعتقاد سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا تعلق صنعت معانی سے ہے. یہ ایہام کو شعرا میں خان آرزو، شاہ مبارک آرزو، شرف الدین مضمون، شاہ حاتم، شاکر ناجی، غلام مصطفیٰ یکرنگ شامل ہیں. اچھا، اب ایک شعر سے دیکھتے ہیں کہ زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا، مار چلا مار چلا. یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک شعر ہے. تو اس میں لفظ مار کے دو معنی ہیں. ایک مار ہے مطلب ضرب لگانا، مارنا، اور دوسرا مار کا مطلب ہے سانپ. تو زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا، مار چلا مار چلا. تو یعنی اب محبوب نے ہمیں اپنی زلفوں سے قتل کیا ہے. ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ سانپ، بعید کے معنی ہے سانپ. تو شاعر کی مراد بھی یہی ہے، بعیدی معنی ہے کہ محبوب کی جو زلفیں ہیں وہ سانپ کی طرح ہیں، کیونکہ اردو شاعری میں محبوب کی زلفوں کو سانپ یا پھر اجدر اور کشدم سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے. آپ دیکھیے کہ اس شعر میں آرس کے دو معنی ہوتے ہیں، عارضی یا آرس. ایک کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری، فانی، اور دوسرا آرس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ یا رخسار. تو عارضی میری زندگانی ہے، تو شاعر کی مراد یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے رخسار دیکھ کر جیتا ہوں. یہاں عارض کے دو معنی نکل رہے ہیں، ایک محبوب کا چہرہ اور دوسرا زندگی کے فنا ہونے یا پھر اس کی ناپیداری کی طرف اشارہ ہے. تو شاعر کی مراد بعید کے معنی ہے. عارضی میری زندگانی ہے، اس سے پتہ یوں چلتا ہے کہ جیسے شاعر کہہ رہا ہو کہ زندگی مختصر ہے، لیکن دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کے چہرے کو دیکھ کر ہی میری زندگانی قائم ہے، اسی کو دیکھ کر ہی میں جیتا ہوں. بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی ناپیداری کی طرف اشارہ ہو، لیکن دراصل محبوب کے عارض کی طرف اشارہ ہے. تو شاعر کی مراد بعید کے معنی ہے. میر نے اپنے تذکرے میں کون سے شاعر کو ہنگامہ گھر میں کون مجلس ہا لکھا؟ شرف الدین مضمون کو. تو ہنگامہ گرم کن ہا مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو مسائل، مصیبتوں اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر بے چین ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے ہنگامہ گرم ہا کن. تو یہ جو شاکر ناجی ہیں یہ دلی کے رہنے والے تھے اور سپاہی پیشہ تھے. ان کی طبیعت میں سنجیدگی تھی، ان کا دیوان بھی ناپید ہے.
ان کا ایک اور شعر ہے کہ خط کی خبریں ابس اڑائی ہیں، باتیاں اس کی سب ہوائی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اردو شاعری میں الہام گوئی کی تحریک۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، ڈاکٹر ملک حسن اختر کا مقالہ ہے، بہترین۔ جی نیکسٹ کیجیے۔ جی معروضی ہے کہ اندرا گاندھی نے انڈیا میں ایمرجنسی کب لگائی تھی؟ یہ اندرا گاندھی ہندوستان کی سابق وزیر اعظم ہے۔ 25 جون 1975 کو انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1971 میں انڈیا میں عام انتخابات ہوئے تھے اور کانگریس نے 518 میں سے 352 سیٹیں جیت لی تھیں۔ اس کے بعد ایک امیدوار تھے راج نارائن، وہ سوشلسٹ پارٹی کے تھے۔ انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ اندرا گاندھی نے ووٹروں کو رشوت دی ہے، ان کو شراب کی رشوت دی ہے، طیاروں کا غلط استعمال کیا ہے، سرکاری مشینری کا غلط استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح کے الزامات لگا کے راج نارائن نے ایک اپلیکیشن دائر کر دی الہ آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد پھر الہ آباد کے ہائی کورٹ کے جسٹس جگ موہن لال نے اندرا گاندھی پر 6 سال کی پابندی لگا دی کہ آپ 6 سال تک کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پھر اندرا گاندھی چونکہ وزیر اعظم تھیں، انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا اور مشورہ کیا۔ پھر سنجے گاندھی نے کہا کہ پہلے تو آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ملک میں جو ہے نا وہ ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر مختلف لوگوں کو پکڑ لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں 11 لاکھ لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ایمرجنسی لگا دی گئی تھی صدر کے مشورے سے۔ تو اندرا گاندھی نے 25 جون 1975 کو ایمرجنسی لگائی تھی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ 2022 کا جو اجلاس ہوا تھا او آئی سی کے متعلق کل پڑھ چکے ہیں۔ او آئی سی کے کچھ تو ممالک جو ہیں وہ ان کے مستقل ممبرز ہیں، 57 اسلامی ممالک اس کے ممبرز ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جو کہ بطور مبصر اور بطور آبزرور مطلب وہاں پہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چین بھی ہے۔ 2022 کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں جو چین کے آبزرور تھے چین کی طرف سے، وہ چین کے وزیر خارجہ تھے، فارن منسٹر تھے، اور ان کا نام تھا وانگ جی ان کا نام تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ سیز فائر لائن کب قائم کی گئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان؟ آپ کو پتہ ہے کہ 1948 کے اینڈ میں 1949 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور پھر معاملہ انڈیا UN میں لے گیا تھا، اور پھر اقوام متحدہ نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کروا دی تھی، اور اس جنگ بندی کے نتیجے میں جموں کشمیر انڈیا کے پاس چلا گیا تھا اور آزاد کشمیر پاکستان کے پاس آ گیا تھا۔ تو اب
پاکستان جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جو لائن ہے، بارڈر لائن ہے، اس کو سیز فائر لائن کہا جاتا ہے۔ یہ 1949 میں قائم کی گئی تھی اور اس کا نام تھا سیز فائر لائن، لیکن 1972 میں جب شملہ معاہدہ ہوا تھا سقوط ڈھاکہ کے بعد، تو اس لائن کو سیز فائر لائن کی بجائے اب لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا ہے۔ تو لائن آف کنٹرول یہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان ایک حد بندی کی سرحد ہے، اور یہ 1949 میں اقوام متحدہ کی وجہ سے قائم کی گئی تھی، اور پھر 1972 میں اس کا نام لائن آف کنٹرول رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد معروضی ہے نامینل پوائنٹ آف سول موئسچر پلانٹ ریکوائرس، یعنی پودوں کو اگنے کے لیے کم سے کم جو مٹی کے اندر نمی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اس پوائنٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے ولٹنگ پوائنٹ، یعنی پودوں کو زمین میں اگنے کے لیے جو ایک خاص قسم کی نمی درکار ہوتی ہے، اس پوائنٹ کو ولٹنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لا آف انڈیپینڈنٹ اسالٹمنٹ واز گیون بائی، ہاں جی، لا آف انڈیپینڈنٹ اسالٹمنٹ، اس کا نظریہ یہ مینڈل نے پیش کیا تھا۔ سائنس والے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں۔ یہ وراثت کے قانون کا نظریہ تھا کہ جو جینیٹکس ہوتے ہیں، جو وراثتی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ والدین سے نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے 3 انہوں نے لاز بتائے تھے۔ ایک تھا یکسانیت کا اصول، دوسرا تھا علیحدگی کا، تیسرا تھا الگ کردار کا۔ تو یہ آپ ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد معروضی ہے کہ اینجلا مارکل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جرمنی کی وائس چانسلر تھی، بلکہ وائس تو نہیں، جرمنی کی چانسلر تھی۔ تو جرمنی میں جو عہدہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا نہیں ہوتا بلکہ چانسلر کا ہوتا ہے، اور یہ 4 بار چانسلر رہی تھی، 4 بار کنزیکٹیو یہ چانسلر رہی تھی، اور ان کا تعلق جو ہے کنزرویٹو کرسچن پارٹی سے تھا غالباً۔ اچھا جی، نیکسٹ معروضی کیا ہے؟ یہ 4 سال کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، تو 4 مرتبہ یہ رہی ہے، تو 16 سال ہو جائے گا ان کا ٹائم پیریڈ۔ جی میڈم صاحبہ یہ ریڈ کیجئے۔ مس میمونہ موجود ہیں؟ جی سر موجود ہے۔ جی مس میمونہ، میمونہ، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ سے اس لیے ریڈنگ کراتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز کلیئر آتی ہے، اور میم کے ہاں تھوڑا سا سگنل کا ایشو ہو جاتا ہے۔ جی سر ٹھیک ہے، شروع کروں؟ جی جی۔ ادب کی اصطلاح میں تعریف گوئی کسے کہتے ہیں؟ جی تاریخ گوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شعر، کسی مصرے یا چند حروف سے، جس کو حروف ابجد بھی کہتے ہیں، ان کے اعداد کو جمع کر کے کسی واقعے کا سن تاریخ برآمد کرنا۔ اور یہ تاریخ گوئی کا فن قدیم فن ہے۔ جس مصرے یا جس شعر سے کوئی سن برآمد کیا جاتا ہے اس کو مادہ تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہ فن عربی میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، اور یہ روایت فارسی میں بھی ہے۔ اور اس فن میں جو مہارت تامہ رکھنے والے ادیب ہیں ان میں ناسخ تھے، مجروح تھے، مومن تھے، اور حفیظ ہوشیار پوری کو ان پر اس علم پر دسترس حاصل تھی۔ یہ بھی ایک علم ہے، لفظوں کا علم ہے، حروف کا علم ہے،
हर हर्फ का एक खास अदद मुकर्रर है। जैसे अलिफ और अलिफ मद आ की जो कीमत है वो 1 है, बे पे ते की कीमत 2 है, इसी तरह जीम चीम की कीमत 3 है, दाल डाल की 4 है। तो हर हर्फ की एक कीमत मुकर्रर की गई है। तो तमाम कीमतों को जमा करके किसी भी वाक़या का सन बरामद किया जाता है। इस पर हमारी एक्टिविटी भी हो चुकी है। जैसे आप देखें दस्तो बाजू बा शिकस्त, इस मिसरे से मोमिन खान मोमिन ने अपनी तारीख वफात 1852 निकाली थी। अच्छा, नेक्स्ट मरूजी पढ़िए। फरहंगे आमरा के मुसन्निफ कौन हैं? अजीब फरहंग आमरा के मुसन्निफ हैं अब्दुल्ला खेशगी कसूरी। अब्दुल्ला खेशगी कसूरी हैं और अब्दुल्ला खेशगी का ताल्लुक शाहजहां के अहद से था। और ये जो लुगत है ना, इसकी एक खसूसियत ये है कि अरबी, फारसी और तुर्की अल्फाज पर मुश्तमिल है। फरहंग आमरा मोहम्मद अब्दुल्ला खां खेशगी कसूरी का मुरतब करदा लुगत है और इसमें अरबी, फारसी और तुर्की के अल्फाज मौजूद हैं। तो ये शायर भी थे, मुअर्रिख भी थे, तज़किरा नवीस भी थे। जी, नेक्स्ट मरूजी पढ़िए। दर्ज झेल दास्तानों में से कौन सी दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के प्लेटफार्म से लिखी गई थी? यहाँ आप पे सब ऑप्शन के है इल्म है कि फसाना अजैब के मुतालिक भी हम पढ़ चुके हैं। रजब अली बेग सुरूर की जो फसाना अजैब है, जो 1825 को लिखी गई थी। उसके बाद हम बागो बहार भी पढ़ चुके हैं कि वो फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखी गई थी, 1803 में शाये हुई थी। ये कसस हिंद क्या है? ये कसस हिंद हिंदुस्तान की तारीख है, हिंदुस्तान की दास्तानी तारीख है। इसके 3 हिस्से हैं। कसस हिंद का पहला हिस्सा दिल्ली कॉलेज के मास्टर प्यारेलाल अशोक ने लिखा था। कसस हिंद का दूसरा हिस्सा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा था, इसका दूसरा हिस्सा। और फिर इसका तीसरा हिस्सा अंजुमन पंजाब के जो अरकान थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने कर्नल हॉल राइट के कहने पर लिखा था। कर्नल हॉल राइट उस वक्त मेरे ख्याल में पंजाब के नाज़िम तालीमात थे, जिसको डीपीआई कहते हैं ना, आजकल वो डीपीआई का ओहदा है ना, उस वक्त नाज़िम तालीमात का ओहदा होता था। जैसे आज सूबाई सतह पर डीपीआई होता है ना, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने फिर इंस्ट्रक्शन दी थी, जो इनके एजुकेशनिस्ट थे, अरकान थे, एक कमेटी थी। तीसरा हिस्सा उसने लिखा था। तो कसस हिंद में है क्या? इसमें हिंदुस्तान के किस्से बयान किए गए हैं, हिंदुस्तान की तारीख बयान की गई है। महमूद गजनवी का किस्सा है इसमें, शहाबुद्दीन गौरी का है, हुमायूं का है, अकबर का है, नूरजहां का है, शाहजहां का है, औरंगजेब के हालात व वाक़ियात हैं। तो ये कसस हिंद जो है, सवाल क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज सर तो बागो बहार है, लेकिन कसस हिंद जो है ये इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मुंशी प्यारेलाल अशोक ने, दूसरा हिस्सा आज़ाद ने, और तीसरा हिस्सा कर्नल हॉल राइट के कहने पर मुख्तलिफ लोगों ने लिखा था। तो ये कसस हिंद थी और इसमें हिंदुस्तान के बादशाहों के किस्से बयान किए गए थे। जी, नेक्स्ट। सर एक बार दोबारा भी वजाहत कर दीजिए कि इस सवाल का जवाब तो बागो बहार है और कसस हिंद के बारे में आपने इजाफी मालूमात दी हैं, बाकी के बारे में आपने बताया हुआ था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर अगली मारूजी पढ़ूं। जी जी। बेगमात के आंसू किस की तसनीफ है?
ہاں جی، بیگمات کے آنسو تو پتہ نہیں کتنے مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ دیکھ بھی چکے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی۔ ہاں جی، خواجہ حسن نظامی نے تو مغلیہ بیگمات، شہزادے شہزادیوں، رانیوں کے آنسو دیکھے تھے، ہم نے اپنی بیگمات کے دیکھے ہیں، بیگمات تو نہیں اپنی بیگم کے دیکھے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو بیگمات کے آنسو پر ڈسکشن ہو چکی ہے، غدر دلی کی افسانے اس پر بھی ڈسکشن ہو چکی ہے ہماری۔ جی اس کا سر، پہلا افسانہ کون سا تھا اور اس کے باقی کون سے تھے، اس کے 27 افسانے تھے، وہ سارے ہم ڈسکس پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ جی نیکسٹ پڑھیے۔ حفیظ جالندھری کی شہرہ آفاق تصنیف شاہنامہ اسلام میں کس صنف نظم کو برتا گیا ہے؟ یس، شاہنامہ کے متعلق ضرور سوال پوچھا جاتا ہے پیپر میں۔ شاہنامہ کو مثنوی نگاری کی معراج کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی منظوم تاریخ اس میں بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ زمانہ جہلیت سے لے کر۔ شاہنامہ اسلام فردوسی کے شاہنامہ ایران کی طرز پر لکھا گیا تھا۔ شاہنامہ ایران یا شاہنامہ فردوسی جس کو کہا جاتا ہے، 30 سال انہوں نے اس پہ لگائے تھے اور انہوں نے ایران کی پوری تاریخ اس میں سمو دی تھی۔ تو اردو ادب میں منظوم تاریخ لکھنے کے لیے جو لکھنے کا آغاز حفیظ جلندری نے کیا تھا، اسلام کی جو پہلی منظوم تاریخ لکھی گئی ہے وہ شاہنامہ اسلام ہے۔ اس کی پہلی جلد غالباً 29 سال کی عمر میں انہوں نے لکھی تھی، 1929 میں۔ اس کی 4 جلدیں ہیں اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ شاہنامہ مثنوی کا دوسرا نام غالباً مدرج اسلام ہے۔ جی نہیں، وہ تو مسدس حالی کا دوسرا نام ہے نا۔ اس کو یاد ایام بھی شاید کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسے ہی نام تھا، خیر مجھے اب بھول رہا ہے۔ تو حفیظ جلندری کو ابو العصر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی کنیت نہیں ہے، بلکہ یہ لقب ہے جو ان کو ان کے استاد مولانا گرامی نے دیا تھا۔ ابو العصر حفیظ جلندری کا لقب ہے، اور شاہنامہ اسلام ان کا بڑا بہترین کارنامہ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایام ہی ہے، جی اس کا دوسرا نام یاد ایام ہی ہے۔ اچھا جی، وہ خود کہتے ہیں کہ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ، تقابل کا کروں دعویٰ یہ طاقت ہے کہاں میری، تخیل میرا ناقص نامکمل ہے زباں میری، زبان پہلوی کی ہم زبانی ہو نہیں سکتی، پہلوی زبان فارسی زبان، ابھی اردو میں پیدا وہ روانی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ فردوسی کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا تھا ابتدا میں۔ تو اس کے بعد پھر قطب الدین ایبک نظم بھی اسی میں ہے، وہ میں نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر سلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا گیا تھا۔ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اے صاحب خلق عظیم، اسی طرح کے اشعار تھے۔ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ تو شاہنامہ اسلام کی وجہ تالیف جب ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے ایک شعر میں جواب دیا تھا، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں،
اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور اسی وجہ سے پھر خدمت اسلام کی وجہ سے ان کو فردوسی اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے نام کا ایک ٹرسٹ بھی ہے، ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے، ابو العصر حفیظ جلندری ٹرسٹ۔ تو انہوں نے حفیظ کا سارا کلام عوام تک پہنچایا ہے۔ جی نیکسٹ مروزی پڑھیے۔ سر اس میں جملوں کی درستی کرنی ہے۔ جی جی میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کا شاکر ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی درست جملہ ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مشکور غلط ہے، مشکور کہتے ہیں جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ جو شکریہ ادا کرتا ہے نا وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی نیکسٹ۔ مثنوی سحر البیان اور مثنوی گلزار نسیم کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ جی بالکل، یہ آسان لفظوں میں لکھی گئی ہے۔ صاف زبان و بیان کے اندر سادگی ہے، تصنع اور بناوٹ نہیں ہے، بلکہ سادہ جملے اور سادہ الفاظ، سادہ تراکیب استعمال کی گئی ہیں۔ جی نیکسٹ۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے زیادہ نمایاں بات کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی یہ انگریزی تعلیم کے نہیں بلکہ انگریزی تہذیب کے مخالف تھے۔ تو وہ تو آپ نے پورا واقعہ سنا ہوگا نا کہ ان کا بیٹا جب لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر وہ اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کلاس فیلو نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ جو سامنے صاحب آ رہے ہیں ان کا حلیہ تو ایسے فقیرانہ تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ ہوگا کوئی دیوانہ، پاگل یا خپتی۔ پھر اکبر الہ آبادی واپس چلے آئے اور کتاب کے سر ورق پر انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، ہم وہ کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ تو ان کی سر سید احمد خان کے ساتھ جو مخالفت تھی وہ بھی یہی تھی، نظریاتی اختلاف تھا۔ یہ مشرقی تہذیب کے قائل تھے، مغربی تعلیم کے بھی قائل تھے، مشرقی تہذیب کے بھی قائل تھے، لیکن مغربی تہذیب کی مخالفت کرتے تھے۔ اردو ادب میں سب سے زیادہ مغربی تہذیب کی مخالفت اکبر الہ آبادی نے کی، اور اس کے بعد اقبال نے کی۔ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور اسی طرح اکبر الہ آبادی کہتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو۔ دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کالج میں پڑھو، آپ مغربی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو اس میں وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے مشرقی تہذیب کو مت بھولیں۔ جی میڈم صاحبہ نیکسٹ۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ اس شعر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے؟ جی پہلے تو شعر کو ذرا اس کو دیکھیں کیا ہے۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، یعنی باغ کے اندر جو پھلدار درخت ہیں ان کی جو ٹہنیاں ہیں، ان کی جو شاخیں ہیں وہ پھلوں سے جھکی ہوئی ہیں۔ تو شاعر نے جب پھلوں سے جھکی ہوئی وہ شاخیں دیکھیں
लदी हुई शाखें देखी तो फिर वो कहने लगा कि ये शाखें दरअसल परवरदिगार के हुजूर शुक्राने के सजदे अदा कर रही हैं। तो शाख के झुकने को एक शायराना तखय्युल से उन्होंने पेश कर दिया या शायराना वजह बयान कर दी कि शाख के झुकने की असल वजह यह है कि वो खुदावंद कुद्दूस का सजदा कर रही है। ये कसीदा लामिया है। समत काशी से चला जाने पे मथुरा बादल, बर के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। तो ये कसीदा लामिया है, यानी कि वो कसीदा कि जिसके हर मिसरे का आखिरी हर्फ लाम पर खत्म हो। इसमें सनत हुस्नुल तालील है। सनत हुस्नुल तालील या सनत तालील भी जिसको कहते हैं कि जिसमें शायर किसी चीज की शायराना वजह बयान करता है, वो उसकी असल वजह नहीं होती, शायराना वजह बयान करता है। जी मैडम साहबा नेक्स्ट पढ़ें। रिंद खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। इस शेर में कौन सी सनत आई है? जबरदस्त। ये गजल है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की। रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। इसका एक और खूबसूरत शेर भी है कि छुटता है कौन मर के गिरफ्तार दाम जुल्फ, तुरबत पे उसकी जाल का पाएगा पैर तू। तो रिंद खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, रिंद और जाहिद ये एक दूसरे के मुतजाद हो गए। तुझको और अपनी ये एक दूसरे के मुतजाद हो गए। नहीं, पराई और अपनी एक दूसरे के अपनी और मुतजाद हो पराई। गए। हाँ जी, अपनी और पराई, जाहिद और रिंद ये दो हो गया ना। और इसमें छेड़ और नबेड़ ये कवाफी हो गए। तू इसमें रदीफ है। रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। तो इसमें पराई और अपनी, रिंद और जाहिद ये तजाद के तौर पर आए। जी आगे पढ़ें। फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो। फलाहत का मफहूम क्या है? ये शेर पहले भी हो चुका है। मुसद्दस हाली का ये शेर है। फलाहत का मतलब होता है खेती बाड़ी और सयाहत का मतलब होता है सैरो सफर करना। ये कोलंबस की तरफ इशारा था। जी नेक्स्ट पढ़ें। अहले ज़मी को नुस्ख़ाए ज़िंदगी दवाम है, खूने जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। सुखनवरी के क्या मानी सुखनवरी हैं? कहते हैं शायरी को। ये इकबाल का शेर है जो कि उनकी नज्म शायर से लिया गया है। आप बांके दरा में उनकी नज्म शायर पढ़े ना, बड़ी खूबसूरत नज्म है। शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, वाह। शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी। अब इसमें शायरी की अहमियत बयान की गई है और ये कहा गया है कि एक शायर को सच बोलना चाहिए। यानी अल्ताफ हुसैन हाली इकबाल का जो नजरिया शायरी था वो बिल्कुल इस्लाम के ऐन मुताबिक था कि शायरी में मुबालगा और झूठ ना हो बल्कि खरी और सच्ची बात हो। तो यही बात इकबाल कहता है, शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, होती है उसके फैज से मजराए जिंदगी हरी। वाह। यानी उसकी बातों से लोगों को एक नई जिंदगी मिलती है। शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, होती है उसके फैज से मजराए जिंदगी हरी। शान खलील होती है उसके कलाम से आया, करती है उसकी कौम जब अपना शियार आजरी। वाह। अहले ज़मी को नुस्खाए जिंदगी ये दवाम है, खूने जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। तो इकबाल का तस्वर शेर भी है, तस्वर फन भी है कि जो शायरी है ना वो खूने जिगर से तरबियत पाती है। तो मेरे ख्याल में टाइम